اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار صدق اللہ العظیم۔ جھوٹ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ انسان سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن جاء بہ، کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کے وجود سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے فرشتے اسے پسند نہیں کرتے، لہٰذا اللہ کی رحمت والے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ بے شک سچائی یہ ایک نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کے قریب لے جایا کرتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں نکلتا۔ وہ اتنا سچ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک جھوٹ یہ ایک گناہ ہے اور گناہ انسان کو جہنم کے قریب لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم انسانوں کی یہ عام عادت ہوتی ہے کہ ہم خام خواہ جیلسی دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے، ہم لوگوں کو جلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المتشبع بما لم یؤت کلابس الثوب زورا، کہ ایسا بندہ جس کے پاس کوئی چیز نہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جلانے کے لیے ان سے جھوٹ بولتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت جھوٹ کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ گویا کہ صرف اس کی زبان جھوٹی نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ سارے کا سارا خود بخود جھوٹ ہے۔ وہ صرف زبان ہی جھوٹی نہیں ہوتی بلکہ پورے کا پورا انسان ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم انسان خام خواہ ایک بات سنی دوسرے تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ ایسا آدمی جو بلا تحقیق سنی سنائی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، ایسے آدمی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ انسان ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کبیرہ گناہوں کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور الکبائر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں جھوٹ بولنا، یہ عام گناہ نہیں ہے، یہ بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اے لوگوں، جھوٹ بولنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر اس کا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل شہادت الزور بالاشراک باللہ، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ فرمایا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ۔
جھوٹی گواہی دینا گویا کہ جتنا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 30 کی تلاوت فرمائی اور فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ کہ اے لوگو بتوں کی پلیدی سے اپنے آپ کو بچا لو اور جھوٹی گواہی نہ دیا کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے سورہ زمر 23واں سپارہ آیت نمبر 3 کے اندر ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار کہ کبھی بھی اللہ جھوٹوں کو حق کا راستہ نہیں دکھائیں گے، وہ ہمیشہ گمراہ ہو جائے گا۔ جھوٹے کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے، جھوٹے کو کبھی اللہ سیدھا راستہ بھی نہیں دکھاتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا ہے الا خبردار، الا خبردار لعنت اللہ علی الکاذبین کہ میں اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی ہی پیاری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچائی یہ نجات ہے اور جھوٹ یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا جھوٹ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، لہٰذا جھوٹ کے آفت کو ترک کر کے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔